السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی جو قبرستان سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا۔ اس گاؤں میں چند گھر تھے تو قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا تھا۔ اس نے اپنا فارم ایک ملازم کو دیا ہوا تھا۔ جانور زیادہ ہونے کی وجہ سے ملازم رات کافی دیر تک کام کرتا رہتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک شخص فوت ہوا۔ جنازے کے بعد اسے دفنایا گیا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ملازم کام میں مصروف تھا۔ اسے قبرستان کی طرف کوئی جاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا شاید کوئی آدمی باہر گیا ہوا ہوگا، واپسی پر اسے لیٹ ہو گئی ہوگی، وہ اس وقت گھر جا رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ اپنے کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی، گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ کل جو بزرگ وفات پا گیا تھا، شام کو اس کی قبر پہ کوئی چھیڑ خانی کر گیا ہے۔ مٹی بھی ہٹی ہوئی تھی۔ سب نے سوچا کہ شاید کوئی جنگلی جانور ایسا کر کے چلا گیا ہوگا۔ فارم کے ملازم نے بات سنی۔ اسے رات کے وقت وہ بندہ یاد آیا جو قبرستان کی جانب جا رہا تھا، لیکن معمولی سی بات سمجھ کر کسی کو نہیں بتایا۔ دن گزر رہے تھے۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد ایک بوڑھی عورت فوت ہوئی۔ اس کا جنازہ پڑھا کر دفنا دیا گیا۔ رات کے پچھلے پہر کا ٹائم تھا۔ ملازم تھوڑی سی نیند کر کے جاگا تھا اور جانوروں کو چارہ ڈال رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ کوئی قبرستان کی جانب جا رہا ہے۔ اس بار وہ تھوڑا سا آگے بڑھا۔ اس نے دیکھا تو ایک عورت تھی جس نے برقع پہنا ہوا تھا۔ وہ تیزی تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ پریشان ہوا کہ اس وقت عورت کہاں جا رہی ہوگی۔ آگے مزید نہیں گیا کہ عورت غلط نہ سمجھ لے۔ واپس آ کر سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ صبح کو جب گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے کچھ لوگوں سے باتیں سنی کہ اس قبر سے بھی چھیڑ خانی کی گئی ہے، کوئی تو مسئلہ ہے۔ پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ قبر کھود کر دیکھا جائے مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن گاؤں کے بزرگوں نے منع کر دیا۔ بزرگوں نے کہا ایسا ٹھیک نہیں رہے گا، آگے سے کچھ ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ ملازم نے سوچا ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات ہی مجھے قبرستان میں جاتی دکھائی دی تھی۔ اس نے عہد کر لیا اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ کچھ مہینے بعد پھر سے فوتگی ہوئی۔ ایک نوجوان لڑکی وفات پا گئی۔ اس کے جنازے کے بعد اسے دفنا دیا گیا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا۔ ملازم اس کے انتظار میں بیٹھا تھا اور سوچوں میں گم تھا کہ وہی عورت اسے نظر آئی۔ آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی جانب جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا کہ یہ عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چپ کر کے چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کے رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں عورت اسے دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا۔ جب کچھ نظر نہ آیا تو وہ پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر بعد چپ رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی، نظروں سے اوجھل ہو گئی، تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر پھر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ آس پاس کوئی نہیں تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں اسے ایک دم ڈر لگنے لگا کہ
کہیں کوئی چڑیل تو نہیں تھی یہ، اور وہ ایک درخت کے پاس چپ کر کے آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور اسے ایک قبر کے پاس کوئی سایہ نظر آیا۔ ملازم نے جب غور سے دیکھا تو وہ وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان سے چپکے سے اس عورت کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں اسے وہ عورت نظر آئی تھی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں، جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں عورت اسے دیکھ نہ لے۔ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچا، ایک دم کھڑا ہوا تو اسے وہاں کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ عورت پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کا پسینہ چھوٹ پڑا، خوف سے کانپنے لگا، تو اسے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ ملازم پہلے سے ہی خوفزدہ تھا، ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ابھی وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ اس عورت نے چھرے سے اس پر حملہ کیا۔ ملازم پیچھے کی جانب ہوا لیکن چھرا اس کے پیٹ کو چیر چکا تھا۔ ملازم زمین پہ گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پہ جھک کر اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عورت کوئی چڑیل تو نہیں ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ عورت کا چہرہ نظر آ جائے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں تاکہ عورت سمجھے کہ یہ آدمی مر چکا ہے، لیکن عورت نے پھر چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنی چاہی تو ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا، تو چھری عورت کے ہاتھ سے زمین پر گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً ہاتھ میں لی اور عورت پہ وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پہ لگی اور عورت ایک دم اٹھ کے بھاگی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھا اور بے ہوش ہو گیا۔ وہیں پہ اس کی جان نکل گئی۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑ خانی تو نہیں کی۔ وہ وہاں آئے تو ملازم کی لاش پڑی تھی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا کہ یہ سب ملازم کرتا تھا، کیونکہ ملازم کی لاش بھی اسی قبر کے پاس پڑی تھی جس مردے کو کل دفنایا گیا تھا، اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی سی ہٹ چکی تھی۔ اب پورے گاؤں میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ فارم کا ملازم قبروں سے مردے نکال کے کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ لوگوں نے جو ملازم کو جانتے تھے تو وہ بولنے لگے کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا۔ لوگ گھروں سے نکلتے وقت ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ اب گاؤں کے کچھ بڑے بزرگ لوگوں نے مل کر مشورہ کیا کہ 2-3 لڑکے رات کو قبرستان پہ پہرا دیا کریں گے جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چپکے سے دیا کریں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے اسے پتہ نہ چلے اور وہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نہیں دیکھی۔ اس طرح کافی مہینے گزر جانے کے بعد اب تو ان لوگوں کو بھی یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا، کیونکہ اس کے مرنے کے بعد اب کوئی ایسا واقعہ ہو بھی نہیں رہا۔ پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔
گاؤں والے بھول گئے تھے، اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کافی وقتوں بعد سردیوں کے دن تھے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں، گاؤں میں فوتگی ہوئی۔ لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل اور کفن دے کے دفنا دیا گیا اور شام ہوتے ہی لوگ گھروں کو روانہ ہو گئے کہ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے بزرگ اور جوان بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے ہیں جہاں بزرگ لوگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے ہیں، جوان اور بچے غور سے سنتے ہیں۔ آج بھی ایسی ہی ایک بیٹھک تھی اور سب مرنے والے کو یاد کر رہے تھے، اس سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے۔ پھر اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکل آیا۔ سب ایک دم چپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑ خانی کی وجہ سے انہیں ملازم پہ غصہ تھا۔ 2-3 لڑکوں نے، جنہیں آج تک ملازم پہ یقین تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا، ضرور کوئی اور بات ہے، ورنہ وہ کیوں اپنی جان لیتا۔ تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے اشارہ کیا اور اٹھ کے باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ فارم کے ملازم جو ان کا دوست تھا اس کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد تینوں واپسی مڑے تو ان کی اچانک نظر اس قبر پر پڑی جو آج ہی بنائی گئی تھی۔ جیسے انہیں خیال ہوا کہ کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آئی اور ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا جو کوئی بھی ہوا آج نہیں جانے دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے آہستہ سے قبر کی طرف بڑھے۔ قبر کے قریب پہنچ کے ایک نے آواز دی، کون ہے تو؟ وہ جو سایہ تھا ایک دم اٹھ کے مڑا اور تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع پہنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا تھا۔ چھری سے عورت نے ایک لڑکے پر وار کیا، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی۔ چھرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پہ گر گیا۔ ان لڑکوں میں سے ایک لڑکے نے چھرا اٹھایا، تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں بھاگ دوڑ سے بیٹھک میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے باہر آئے کہ کیا ہوا ہے، کون چیخیں مار رہا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک برقع پہنے عورت بھاگی آ رہی ہے، 3 لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچے تو جس لڑکے کے ہاتھ میں چھری تھی اس نے عورت پہ چھریوں کے وار کر دیے۔ عورت وہیں گر کے تڑپ کے مرنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا، پوچھا یہ کون ہے، اس عورت کو کیوں مار رہے ہو؟ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تو یہ بھاگی اور آخر میں پکڑ کے مار دیا۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی۔ گاؤں کے بچے بوڑھے حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ انہیں کوئی اور ہی مخلوق دکھائی دیتی تھی۔ وہ عورت کی شکل میں ایک خونخوار چڑیل کی طرح کی تھی۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کے سلام مشورے سے دور ویرانے میں لاش پھینک آئے۔ پھر کافی عرصے تک میت کے دفن کے بعد بھی کئی دنوں تک قبرستان کے چکر ضرور لگائے جاتے تھے، مگر اب اس طرح کی کوئی اور مخلوق دکھائی نہیں دی۔